اللہ الرحمن الرحیم والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها إما من صفاتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضية والحال والاستقبال. صبر کافیہ کتنے کھول کے سامنے رکھ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. متن پڑھ. والاول بس سوال ہے یہ اول سے مراد ہے کلمہ. جی کیا ہے؟ کلمہ. تو ہونا چاہیے تھا والاولا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ والاولا. اس کا جواب دیا ہے کہ اول کا موصوف محذوف ہے القسم الاول. تو قسم مذکر ہے اس لیے اول ہے. تو مراد کلمے کی قسم اول. کیا کہ جی سوال ہے اول سے مراد ہے کلمہ کیونکہ یہ کلمے کی تقسیم ہو رہی ہے. تو کلمہ تو مؤنث ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اولا ہونا چاہیے تھا. تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ اس کا موصوف محذوف ہے القسم. تو وہ مذکر ہے اس لیے یہ الاول ہے. اس لیے یہ الاول ہے. سنیں ہی تو اور قسم اول اور پچھو جڑی شروع ہوئی. علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ قسم اول کون ہے. پہلے دو صورتیں بیان ہوئی نا. وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے. وہ قسم اول ما وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر. کیا کہ جی علامہ جامی علیہ رحمہ کہ قسم اول کون ہے؟ قسم اول وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر. اور پیچھے جڑا شروع ہوا سی پہلو ویکھ لینا متن وچ کی سی پہلے لأنہا اور کافیے وچ ویکھ لأنہا اما ان تدل علی معنی. بس وہ نہیں گا علی معنی فی نفسہا نہیں گا. تو وہ دستے پہلی قسم یہی ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت خود کرے جی. تو اور کچھ ہے یہ دستے پہلے. اور قسم اول اور وہ قسم اول ما وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا وَعَلَى مَعْنًا كَائِنٍ فِي نَفْسِهَا ہے بے نفسہا پیچھے وضاحت ہو گئی ہے جی. اور قسم اول اور وہ کلمہ جو دلالت وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا. ہاں اے پہلی قسم ہے. ان اندیاں کو دو صورتاں بنی ہیں اسم تے فعل یار جی. اور قسم اول واجیو تنو کافیہ بار بار تا کہنا توفیو پہلے متن دا مطالعہ کر لویا کرو. متن جڑا حاشیہ وہ ویکھ لویا کرو تاکہ دماغ وچ کچھ آ جائے. پھر شرح ویکھی سوکھی ہو جائے گی. اکثر جڑا حاشیہ لگا وہ سارا یہی جے کافیہ ہوتے شرح جامی لگی ہے جی. اور قسم اول وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا. بس ہن سن اگوں پڑھنے بعد اما من صفات واجیہ متن پر دن دس رہے ہیں جی. اما ان یقترن بس اب پھر وہ بار بار وہی سوال تھا جی کہ یہ سارے ان مصدریے ہیں جی. لأنہا تھلے داخل نے لأنہا ہا سے مراد کون ہے؟ کلمہ. تیسری باری سوال آ رہے ہیں جی. کلمہ وہ ذات ہے آگے ان آ رہا ہے یہ مصدریں ہیں تو حمل نہیں ٹھیک جی. اس لیے کا جواب دیا بار بار کہ انہا دی جڑی خبر ہے نا او این یک تارے نا مصدریں نہیں ہیں سنیں ہی بلکہ وہ کون ہے؟ جملہ ہے پورا. کون ہے؟ پورا جملہ کہ من صفاتہا متعلق سے مل کے خبر مقدم تے اگلا جڑا ہے مبتدا مؤخر تے پورا جملہ جو ہے نا یہ صفت ہے. تو جملے کو مذکر مؤنث سے نہیں موصوف کر سکتے کہ موصوف مذکر ہے تو جملہ جو صفت ہے وہ مذکر ہونا چاہیے. جملے کو مذکر مؤنث سے نہیں موصوف کرتے. جملہ ہوتا ہے بس بات ختم. سنی ہوں
اے شاباش. تو علامہ نے فرمایا یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن ہوگا. کیا کہ جی علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ کلمہ مقترن یہ کہ مقترن ہوگا. یہ کہ مقترن ہوگا. کلمہ نہیں آخنا واجیہ. پھر علامہ جامی نے فرمایا جامی نے یا وہ متن شرح ملا کے کہ یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن ہو. ہوگا. بس سوال ہے اس یہاں سے تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ این یک تارے نا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کلمہ ہے. جی. وہ کلمہ ہے. تو پھر تو تک تارے نہ ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ مثلاً زارابا وہ کلمہ مثلاً زارابا یہ کلمہ تو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں بلکہ اس کا معنی مقترن ہے. اس کا کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ بظاہر معنی بنتا ہے بھی یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن. بظاہر کیا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ کون مقترن ہوگا؟ جنہوں کے ٹھوکی بیٹھا سے جی. تو پھر کلمہ تو ہے مؤنث تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تارینہ ہونا چاہیے تھا. ایک. دوسرا یہ ہے کہ اب معنی بنے گا کہ کلمہ مقترن ہے زمانوں کے ساتھ، حالانکہ کلمہ نہیں، وہ کلمہ تو مراد زارابا بلکہ معنی مقترن ہے. تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ این یک تارے نا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع معنی ہے. اس کا مرجع معنی ہے. کلمہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ مرجع معنی ہے. تو جب معنی ہے تو وہ تو مذکر ہے لہذا یک تارے نا ٹھیک ہے. اور دوسرا اقتران بھی معنی کا ہوتا ہے نہ کہ لفظ کا ہوتا ہے. جی تو اس کا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ این تارینہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع معنی ہے نہ کہ کلمہ. تو معنی جو ہے وہ مذکر ہے لہذا یک تارینہ ٹھیک ہے. آگے سمجھے او ویخ این یک تارے نا تے حاشیہ لگیا تو کتاب تے لکھے نہیں سارے وچ کہ این یک تارے نا لوٹتی ہے ضمیر مستتر جو یک تارے نا میں ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف. اس لیے کہ معنی ہی مقترن ہوتا ہے حقیقتاً تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، لیکن کلمے کا موصوف ہونا اقتران کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ من قبیل وصف بحال المتعلق او اقتران صفت تے معنی دیے تے دال نو مجازن چاکھیا کہ وہ مقترن ہے. جی سنی اے شاباش جی بھئی ذالک المعنی المدلول ذالک المدلول سمجھیو گل. اے شاباش او کے لکھے دجی حاشیہ ذالک المعنی بھئی زیادہ کیا قول ذالک المعنی کیونکہ ضمیر ماتن کے قول یک تارے نا میں لوٹتی ہے کدھر؟ قسم اول کی طرف. اور قسم اول تو لفظ ہے اور بچ ویکھو نا عبارتاں لکھی ہیں اتھو کٹ کے لائیں ساریاں جیسا کہ لفظ زارابا کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسی تو پس کہ فلو اگر زیادہ نہ کرتے ذالک المعنی تو لازم آتا کہ لفظ جو ہے نا یہ مقترن ہے کس کے ساتھ؟ حالانکہ مقترن زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا مگر معنی ہوتا ہے. سنیں اے شاباش. اچھا جی آگے آکھیا ہے کہ یہ کہ مقترن ہو وہ معنی ایسا معنی کہ جس معنی کے دلالت کرائی گئی ہے اس معنی پر کندے کولو لفظ کولو بے نفس ہا کی آگے فی الفہم انہا یہ سوال کا جواب ہے. فی الفہم ان جڑا کیتے نو تو کرو نا بچوں او بیکو سوال کیو. سوال یہ ہے سمجھا رہی سوال یہ ہے کہ فی الفہم انہا مثلا الضرب کی مصدر ہے یہ کسی نہ کسی زمانے میں خام خواہ ہوگی. ساڑھا کوئی بھی کام زمانہ تو خالی ہو سکتا ہے اسی ہیں زمانی ہیں. جی سنیوں گل تو پھر
یہ تعریف مصدر پر سچی آ جائے گی. یہ تعریف کہ اس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو تو او اگے آ رہا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اس کا معنی زمانے کے ساتھ اگر مقترن ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. اس کو فعل کہتے ہیں. سن رہے ہیں کہ مقترن ہے تو اس کو تو سوال ہے کہ پھر ضربن کا معنی بھی تو زمانے کے ساتھ مقترن، اس کو بھی فعل کہیں، اس کو بھی کیا کہ جی سوال ہے. سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ بھئی یا کلمے کی صفت سے یہ ہے کہ کلمے کا معنی مقترن ہو زمانے کے ساتھ. تو یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ فعل ہوتا ہے. خلاصہ جڑا بڑا پڑھے ہو تو انہی گل کو سمجھو دی پی. وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ضربن جو مصدر ہے مصدر ہے اس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے اور کسی نہ کسی زمانے چی ہونی کے باہر نکل جانی، تو لہذا پھر ضربن بھی فعل ہے. فعل حالانکہ فعل. تو اس کا جواب دیا ہے فی الفہم انہا سے کہ زمانہ جو ہے وہ اسی لفظ سے سمجھ آئے. زمانہ اسی لفظ سے سمجھ آئے. تو ضربن سے زمانہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس زمانے میں ہے. یہ تو صرف یہ سمجھ آ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے سارے فعل زمانی ہوتے ہیں لہذا کسی نہ کسی زمانے چی ہونا ہے. تو فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کا زمانہ فی الفہم انہا اسی کلمے سے سمجھ آئے، اسی کلمے سے سمجھ آئے. تو ضربن میں جو زمانہ ہے نا وہ اس کلمے سے سمجھ نہیں آیا، کلمے سے سمجھ نہیں آیا. اگوں دیکھ دوسرا سوال زید ضارب امرا غدا. زید نظر آ رہا ہے کہ لکھا یہ زید مارنے والا ہے امر کو کل. سوال ہے کہ یہ ضارب جو ہے اس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے. کیڑا زمانہ؟ غدن آنے والا، کل آنے والا. کہ زید کل امر نمرے سی. تو اب جو ضارب اسم فاعل ہے اس کو بھی فعل کہنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی تو معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے. ہاں جی سوال ہے کہ زید ضارب عمرا غدن میں ضارب جو ہے یہ مقترن، یہ اسم فاعل ہے لیکن اس کا معنی زمانہ مستقبل کے ساتھ مقترن ہے. بے کل مرے سی تو یہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ فعل کہنا چاہیے، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے. تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ وہ زمانہ اسی فے کلمے سے سمجھ آئے. یہ جو زمانہ سمجھ آ رہا ہے یہ غدن سے سمجھ آ رہا ہے، ضاربن سے سمجھ نہیں آ رہا. کیا تو اس سوال کا بھی جواب آ گیا. فی الفہم انہا سے سمجھ آ گیا. کیا سمجھ آیا؟ کہ وہ کلمے سے اسی کلمے سے زمانہ سمجھ آئے. تو یہاں جو زمانہ سمجھ آ رہا ہے وہ کلمے سے سمجھ نہیں، ضاربن سے نہیں آ رہا بلکہ غدن لفظ غدن سے سمجھ آئے. لہذا نکل گیا. تو اندر منع کری دھیان نال. یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن ہو وہ معنی، ایسا معنی کہ دلالت کرائی گئی اس معنی پر بنفسہا. اور واجہ جدو کلمہ معنی تے بنفسہا دلالت کرے گا تے معنی اس کلمے دا مدلول بنفسہا بنے گا. اور بلا ہو جے سمجھائیے نا جی کہ مقترن ہو وہ معنی کہ دلالت کرے گا اس پر بنفسہا. سمجھائیے نا جی مقترن ہو سمجھنے میں اس کلمے سے اے زمانہ اس کلمے کوڑو سمجھ آوے. الضرب تے زید ضارب امرا غدن نکل گئے. جی یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن ہوگا وہ معنی ایسا معنی جو کہ دلالت کرائی گئی ہے اس معنی پر بنفسہا سمجھنے میں اسی کلمے سے. یعنی یہ جو اقتران ہے نا یہ اسی کلمے سے سمجھ آئے کسی اور سے سمجھ نہ آئے. یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ مقترن ہوگا واجیو ایسا معنی دلالت کرائی گئی ہے اس معنی پر بنفسہا یعنی مقترن ہوگا وہ معنی سمجھنے میں اسی کلمے سے.
تو مقترن ہوگا کس کے ساتھ؟ چلو جی، بِأَحَدِ لَازِمَةِ الثَّلَاثَةِ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ہاں جی، کیا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. کسی ایک کے ساتھ. ایک کے ساتھ. سوال ہے، اس کا جواب ویکھو دونوں وچ. سوال ہے کہ لفظ ماضی، لفظ ماضی کا معنی ہے گزشتہ زمانہ، گزشتہ زمانہ. حال کا معنی ہے موجودہ زمانہ، استقبال یا مستقبل کا معنی ہے آئندہ زمانہ. تو یہ جو لفظ ہیں یہ ہیں اسم، لیکن یہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں. جی کیا کہ جی نظر آ رہا ہے؟ جی گرے کون نہیں آ رہا؟ لکھے ہے بچ. جی جی سوال یہ ہے کہ لفظ ماضی یہ اس کا معنی ہے گزشتہ زمانہ. ہاں. اور لفظ حال اس کا معنی ہے موجودہ زمانہ، اور لفظ استقبال استقبال یا مستقبل یا مستقبل دونوں طرح ہیں آئندہ زمانہ. تو یہ جو تین ہیں، یہ جو تین ہیں اسم، ہے اسم. فعل نہیں ہے، لیکن ان کا جو معنی ہے وہ تو زمانہ ہے. زمانہ ہے. جی اور سمجھی جواب کہ یہ جو ہے نا کہ یا کلمے کی صفت سے ہے کہ مقترن ہو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ وہ معنی جو ہے کہ معنی ظرف بنے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے لیے. معنی ظرف بنے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے لیے. پھر آخنا معنی ظرف بنے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے لیے. اور فعل دے معنی دیانی تین جزاں اور مصدر اور نسبت الال فاعل تے زمانہ. اے جڑا معنی ہے تینے جزاں وچ نہیں، جدوں وچ ہویاں تے اے او معنی بن گیا ظرف، تے اے تینے جزاں وچ نہیں سمجھ آئی کہ معنی جو ہے وہ ظرف بنے کس کی؟ تینوں زمانوں میں سے. کہ او جڑا زمانہ ہے نا ان دے معنی دے وچ ہوے، پورا معنی زمانہ نہ ہوے. زمانہ زمانے کے ساتھ مقترن، توجہ کرو میرے وال، کہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو. اس کا مطلب ہے کہ زمانہ اس کلمے کے معنی میں داخل ہو، نہ کہ وہ پورا معنی ہی زمانہ ہو، نہ کہ پورا معنی زمانہ. اس کلمے کا پورا معنی زمانہ ہو. یہ نہیں، زمانہ کلمے کے معنی کی ایک جز بنے، زمانہ کلمے کی معنی کے جز بنے، نہ کہ پورا معنی ہو. اب واپس آئیں، یہ اب بات زارا بار تو سچی آتی ہے کس پر؟ زارا پاپا. یضرب پر، کیونکہ زمانہ ان کے معنی کے اندر ایک جز ہے، برخلاف لفظ ماضی، برخلاف لفظ حال، برخلاف لفظ استقبال. ان کا تو پورا معنی ہی زمانہ ہے، ان کا تو پورا معنی زمانہ ہے. بھئی زمانے کے ساتھ اقتران کا یہ مطلب ہے کہ مولوی جی وہ معنی کلمے کے معنی، زمانہ کلمے کے معنی کی جز بنے، کلمے کے معنی کی جز بنے. تو یہ جز نہیں ہے بلکہ ان کا تو پورا معنی ہی زمانہ ہے. لہذا یہاں سے نکل گئے. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ کلمے کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اس اقتران سے یہ مطلب ہے کہ معنی زمانہ کلمے کے معنی کی جز بنے، نہ کہ پورا معنی زمانہ ہو. اب یہ تعریف زارا باپا تو سچی آتی ہے کیونکہ زمانہ جز ہے اس کے اندر، کیونکہ دو چیزیں اور ہیں، برخلاف ماضی حال ان کا تو پورا معنی زمانہ ہے. ماضی گزشتہ زمانہ اور شہی کو نہیں، نہ کہ جز بنے. سنی ہوں اے شاباش سے مانا کر. چلو جی، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ہاں جی مانا کروں، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اگے چل. زمانوں میں سے کسی ایک عن عن الماضیہ والحال والاستقبال. شارح علامہ جامع رحمٰ نے آنی سے وضاحت کی کہ وہ تین زمانے کون سے ہیں. تین زمانے کون سے ہیں؟ وہ ایک زمانہ ماضی ہے، ایک زمانہ حال ہے،
ایک زمانہ استقبال ہے. کیا کہ جی علامہ علامہ جامی نے آنی سے وضاحت کی. علامہ جامی علیہ رحمہ نے علامہ جامی علیہ رحمہ نے تینوں زمانوں کی وضاحت کی کہ وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ وہ ہیں ماضی ماضی، حال اور استقبال. استقبال. میری مراد میری مراد ماضی ماضی اور حال اور استقبال. میری مراد ماضی اور حال اور استقبال. میری مراد ماضی اور حال اور استقبال. آگے حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أحد الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له. بس توجہ کریں وہ بلا تھے. سوال یہ ہے، علامہ جامی صاحب نے یہاں سے جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ لفظ ماضی کی لفظ ماضی وہ جو پیچھے پڑے ہے دوبارہ وہی لفظ ماضی تے لفظ حال تے لفظ استقبال سے اعتراض ہے. ان سے اعتراض ہے. وہ یہ کہ ماضی جو ہے یہ زمانہ گزشتہ پہ دلالت کرتا ہے، حال زمانہ موجودہ پہ، استقبال زمانہ دلالت کرتا ہے جی. تو پھر ان کو فعل ہونا چاہیے، ان کو، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے جی. حالانکہ اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ یعنی جس وقت سمجھا جائے وہ معنی کلمے سے تو سمجھا جائے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی درا حال کہ وہ معنی مقارن ہو اس ایک کے ساتھ. اس ایک کے ساتھ مطلب کی وہ خواہشی تھے کہ یعنی جو زمانہ ہے نا وہ کلمے کے معنی کی جز بنے. زمانہ کلمے کی معنی کی جز بنے. تو ماضی اور حال اور استقبال جو ہیں ان کا جو معنی ہے وہ ان کے زمانہ ان کے معنی کی جز نہیں ہے بلکہ زمانہ ان کا پورا معنی ہے. زمانہ ان کا پورا معنی ہے. کیا کہ جی ایسے علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں. سوال کا جواب ہے. وہ دوبارہ سوال پہلے کتاب ہوئی ہے جی کو لکھا جی دوبارہ کتاب تھے. سوال یہ ہے کہ مطلب یہ بنا کہ اگر معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو تو وہ فعل ہوتا ہے. تو ماضی حال استقبال ان کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے. ماضی حال استقبال تینوں زمانے پائے جا رہے ہیں تو لہذا ان کو کیا ہونا چاہیے. اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کلمے کا معنی سمجھ آئے جب کلمے کا معنی سمجھ تو آئے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی سمجھ آ جائے اور وہ معنی مصدری اس زمانے کے ساتھ مقترن ہو یعنی وہ معنی زمانہ جو ہے وہ کلمے کے معنی کی جز بنے. زمانہ کلمے کے معنی کی جز بنے. ان کا جو معنی ہے وہ تو پورا معنی ہے نہ کہ جز ہے. ان کا معنی کوئی اور ہو اور زمانہ اس کے جز ہو یہ بات نہیں. یعنی سمجھا جائے ہاں یعنی جس وقت سمجھا جائے اور زارا بانو سامنے رکھنا کوگو یعنی جس وقت سمجھا جائے وہ معنی کلمے سے تو سمجھا جائے تین زمانوں کا ایک بھی درا حالے کے مقارن ہو وہ معنی اس کے لیے کس کے لیے تین زمانوں میں سے ایک کے لیے جی یعنی جس وقت سمجھا جائے وہ معنی کلمے سے تو سمجھا جائے تینوں زمانوں میں سے ایک زمانوں کا ایک تینوں زمانوں کا ایک بھی درا حال کے مقارن ہو وہ معنی لہو اس ایک کے لیے اس ایک کے لیے جی جس وقت سمجھا جائے وہ معنی کلمے سے تو سمجھا جائے تین ازمنہ ثلاثہ کا ایک بھی درا حال کے مقارن ہو وہ معنی لہو اس ایک کے لیے بھی وہ جز بنے کی بنے جز بنے اگے جی او من صفاتها اللہ یقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع احد الازمنة الثلاثة تے متن بیک کی ہے او لا اس کا عطف ماقبل پر ڈالنا ہے جی میں کل پڑھے سی تو پوری عبارت اس کے ساتھ جوڑنی ہے. عبارت بن گئی او من صفاتها لا یقترنا
یا کلمے کی صفت سے ہوگا، یہ کہ مقترن نہیں ہوگا، یہ کہ مقترن نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ۔ اب آگے اللہ یک تارنا کا مرجع پیچھے پڑھ چکے ہو۔ ذالک المعنی، ذالک المعنی یعنی کلمے سے جب معنی سمجھ آئے تو اس وقت زمانہ کوئی سمجھ نہ آئے۔ کلمے سے جب معنی سمجھ آئے تو کلمے سے کوئی زمانہ سمجھنا، یعنی کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں تو مستقل ہے، جب کلمہ معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس وقت زمانہ سمجھ کو نہیں آ رہا، اس وقت زمانہ کوئی نہیں۔ یہ صورت ہے۔ کیا کہ جی یا او کا عطف ہے پیچھے، او اما نال، تو پوری عبارت ساری یہاں مقدر ہے کیا کہ یا کلمے کی صفت سے ہے، یہ کہ مقترن نہیں ہوگا، مقترن نہیں ہوگا، تو ہوا ضمیر کا مرجع پھر وہی کون، وہ معنی سمجھے نا جی بھئی کس میں او فی الفہم انہا کی بالفہم یعنی انہا کہ کلمے سے جب وہ معنی سمجھا جائے جائے تو اس وقت تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ معنی مقترن نہ ہو، معنی مقترن یعنی کلمہ معنی پر دلالت تو کرتا ہے، ان دیا دو صورتیں نے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، کی مطلب جب معنی سمجھ آتا ہے تو زمانہ ساتھ سمجھ آئے، یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ بات کوئی نہیں ہے۔ یا کلمے کی صفت سے ہے، یہ کہ نہ مقترن ہو وہ معنی سمجھنے میں، کلمے سے نہ مقترن ہو معنی کس کے ساتھ، آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، جب وہ معنی کلمے سے سمجھانا تو اس وقت زمانہ نال نہیں سمجھ آیا، اور راجل مرد کو زمانہ سمجھ آیا، اے گل یار بھول گئی جارشہ جی۔ ہاں یا کلمے کی صفت سے ہے، یہ کہ نہیں مقترن ہوگا، وہ معنی معنی سمجھنے میں کلمے سے نہیں مقترن ہوگا، کس کے ساتھ، آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، کہ جب وہ معنی کلمے سے سمجھ آ رہا ہے، رجل سے مرد، کتاب سے کتاب سمجھ آ رہا ہے، تو یہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ ہاں جی، یا کلمے کی صفت سے ہے، یہ کہ نہیں نہ مقترن ہوگا، وہ معنی سمجھنے میں کلمے سے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ القسم الثانی الثانی وهو ما يدل على معنى في نفسها غیر مقترن غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الاسم۔ بس اتنے پوری گل کرنا، متن ویکھ کیجئے۔ الثانی الاسم، سوال ہے کہ ثانی سے مراد تو وہ کلمہ ہی چل رہا ہے نا، تو ثانیہ تو ہونا چاہیے تھا، تو کیا جواب دیا ہے کہ اس کا موصوف محذوف ہے، القسم الثانی توفیہ۔ علامہ جامی علیہ رحمہ بتاتے ہیں پتر جی کم کچڑ مچڑ ہو گئے، تنو نال نال دسی ہونے بھی قسم ثانی سے مراد کی ہوئی، قسم ثانی سے مراد کیا ہے؟ قسم ثانی سے مراد ما وہ کلمہ جو دلالت تو کرتا ہے معنی پر فی نفسہا پیچھے، لیکن وہ معنی نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے، تو وہ کلمہ جو معنی پر دلالت تو کرے بفی نفسہا، لیکن وہ معنی زمانے کے ساتھ اس کلمے دا نا ہی سمجھے، اس کلمے دا نا۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی؟ علامہ جامی علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ثانی سے مراد وہ کلمات، وہ سوال جواب سمجھ آئے، ثانیہ تو القسم الثانی جی، وہ کلمات جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا، لیکن وہ معنی زمانے کے ساتھ آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو، تو یہ جو کلمہ ہے جس کی یہ شان ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس کلمے کو قسم ثانی، اور قسم ثانی ما وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا، ایسا معنی جو نہیں مقترن آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، تو قسم ثانی اسم ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ قسم ثانی اور وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی، ہوا دا مرجع قسم ثانی، ما تو مرادی کلمہ جی، جو
دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا، ایسا معنی ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ شابہ جی، کلمہ اسم ہے۔ یہ جو قسم ثانی ہے یہ اسم ہے جی، قسم ثانی قسم وہ ہوا، اور وہ قسم ثانی ما وہ کلمہ ہے ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا، ایسا وہ یہ بھی صفت ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا پیچھے پڑھ چکے ہو، پڑھے ہو۔ نہیں مقترن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو یہ جو قسم ثانی ہے جن دی تعریف کی تھی ان دا نا کیے وہو وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ السِّمْوِ وَهُوَ الْعُلْوُ۔ لکھیا مثلثۃ الفاظ، سمون 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 فالن فیلن فولن وہو وَهُوَ الْعُلُوُّ۔ بس۔ اچھا جی، سوال ہے یہ جو کلمہ ہے جس کی یہ شان ہے، بسویرے ناشتہ کرتا ہے 12 بجے روٹی کھاتا ہے، وہ کلمہ کہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، فی نفسہا لیکن ازمینہ وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، ان دا نا کی رکھے ہے؟ اسم بول، ان دا نا اسم کیوں رکھے ہے؟ ان دا نا تو علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ لفظ اسم، یہ بسریوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے، لفظ اسم ماخوذ ہے سمون 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 سے جی، تے جیڑا بھی ہووے واؤ نو حذف کیتا تے سین نو ساکن کیتا تے میم نو مالے راہ بنایا تے حمزہ وصلی اتھوں گوانڈی چو مانگ کے لے آندا تے اسمن بن گیا، اور اس کا معنی ہے بلندی، اس کا ہاں جی کی آکھے جی؟ اب اس علامہ سوال ہے اس کلمے کا نام اسم، وہ جن کی تعریف پڑھی اس کا نام اسم کیوں رکھا؟ اس کا نام اسم کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب ہے، یہ ہے کہ وہ جواب اجے ہونے گا کہ یہ لفظ اسم ماخوذ ہے سمون 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 سے، واؤ کو یہ ناقص واوی ہے، یہ ناقص واوی ہے، تو لام کلمہ حذف کیا اور فا کلمے کو ساکن مبنی بر سکون کیا، عین کلمے کو محل اعراب بنایا، چونکہ ابتدا بساکن لہذا حمزہ وصلی لائے، کیا لائے؟ تو بن گیا اسمن، تو اس کا معنی کیا ہے؟ علو، کیا معنی ہے؟ بلندی، اسم، اور وہ ماخوذ ہے سمون سے، اور وہ بلندی ہے، سمون کا معنی بلندی جی، اسم اور وہ ماخوذ ہے سمون سے، اور سمون بلندی جی، اسم اور وہ ماخوذ ہے سمون سے اور وہ بلندی۔ جواب ہونا ہے گلستلائہ، علیہ علی اخویہ۔ بس۔ اچھا جی، اسم کا معنی تو بلندی، تو یہ جو کلمہ ہے کیڑا معنی اسم واجیہ، وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا اور وہ معنی زمانے سے، مقترن نہ ہو، اس کا پھر نام اسم کیوں رکھیں دے بچ کیڑی بلندی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اپنے دو بھائیوں سے بلند ہے، اپنے وہ کیڑے دو بھائی؟ ہاں، اور تین ایک پیو دے پتر نہیں، کیڑا پیو؟ کلمہ ہے مطلب، ہاں جی کیا آکھے جی؟ اے جواب بھی بندہ نا اسم کیوں رکھے ہے؟ چونکہ اندے وچ بلندی والا معنی ہے، اپنے بھائیاں نالوں بلند ہے جی۔ جواب یہ ہے اس کا نام اسم اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ اپنے اخوین سے بلند ہے، اپنے اخوین سے بلند ہے، باوجہ باوجہ بلند ہونے اس کے ہونے سے اپنے اخوین پر، اوے خطوں ماز تعبیر کیا ہے متماثلین ہیں، تو مثلیں ان کو کیا کہا ہے؟ اخوین، اس لیے کہ اخوین کے درمیان مماثلت اور مناسبت ہوتی ہے ایک پیو دے ہونے نے، انجیار جو متماثلان ہوتے ہیں، اس لیے کہ فعل حرف دوواں دا ابا جی کون نے؟ کلمہ کلمہ نے جی، اے مطلب جی، باوجہ بلند ہونے اسم کے اپنے اخوین پر، اپنے اخوین، اپنے اخوین پر، اگے جی، حیث یترکب منہ وحدہ الکلام، دون کلام مو یار، وحدہ الکلام دون اخویہ، بس ہو
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੁੱਥ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰੀਆ ਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ सवाल ये है कि कलमा बुलंद का तो मतलब है वो ऊपर है तो बाकी नीचे, हालांकि इतने ही सारे होंगे नहीं विचे तो ऊंचे नीचे का क्या मतलब है। तो उसका जवाब दिया यहाँ बुलंदी से मुराद उतला कमरा नहीं है बल्कि बुलंदी से मुराद है कि अकेला इसम हो, अकेला दो इसम इकट्ठे हो जाएं तो कलाम बन जाती जैसे ज़ैदुन कायमुन, लेकिन दो फेल इकट्ठे होण ते दो हरफ इकट्ठे होण या फेल ते हरफ इकट्ठे होण ना कोल कलाम। इत्थे ए बुलंदी है, इत्थे ए मरतबे दी बुलंदी मुराद है, कोठे दी बुलंदी नहीं मुराद। की आखे जी सवाल है, जवाब सवाल समझ आई कि यहाँ बुलंदी से क्या मुराद है। तो उसका जवाब है बुलंदी ये है कि अकेला इसम, इससे कलाम बन जाती है। एक किस्म बनता है मुस्नद लै तो दूजा बनता है बरखिलाफ दो फेल, मुस्नद हैगा मुस्नद लै कोई नहीं, बरखिलाफ दो हरफ कोई शय भी कोई नहीं, बरखिलाफ फेल और हरफ मुस्नद है तो मुस्नद लै कोई नहीं। इस वजह से बुलंदी ये मर्तबे की बुलंदी है। किसकी? एक खूबियां नाल मकाम मिलते हैं पुत्र जी, क्योंकि मुरक्कब होती है इसम वहदहू से कलाम, ना कि उसके अखवैन से। इसलिए कि मुरक्कब होती है इसम से, अकेले इसम से कलाम, ना कि उसके अखवैन से। जी मुरक्कब होती है अकेले इसम से कलाम, ना कि उसके अखवैन से। और तेरी किताब लिखा जी वेखो आंदे ने कहो जी ठोक दिती जे तुसी सानू इंज दी कलाम विखाओ जिंदे विच कल्ला इसम होवे। सानू इंज दी कलाम का जिसे कल्ला इसम होवे। दिसी थले कुछ है कोण दिसी जी लिखी इबारत कि इंज दा सन तुसी कोई कलाम विखाओ, कलाम दिखाओ जिसे कल्ला इसम होवे। कल्ला इसम आखे नहीं वहदहू, हालांकि कल्ले इसम नाल ते कलाम बनदी ही नहीं। तो उनका जवाब ये कि इस कल्ले से मुराद नौ कल्ली की इसम दी नौ कल्ली, कल्ला इसम नहीं मुराद, इसम दी कल्ली इसम दी नौ, ये दो कट्ठे होण ते कलाम बनदी है। कल्ली फेल दी नौ ते कल्ली हरफ दी नौ, उन्हां कोल कलाम नहीं बनदी। ये मतलब क्या आखे जी सवाल ये है कलामा जामी फरमाते हैं अकेले इसम से कलाम बनती है, इसम से कलाम, हालांकि कल्ला इसम से कलाम बनती नहीं। कल्ला या बनेगा की तो दूजी जुज को नहीं कलाम के में बनी। तो उसका जवाब है यहाँ अकेले से मुराद है एक नौ, इसम एक नौ है, फेल एक नौ है, हरफ एक नौ है। इसम कली नौ जड़ी है इंदे कोल कलाम बन सकती कि दो इसम इकट्ठे करो तो की है कलाम है, बाकी कोल नहीं बन सकती। और समझे ही अगे चल शबा वकीला कूफी कहते हैं बे इसम जो है ये मुश्ताक है विस्मुन से, ये किससे? विस्मुन से। सुने क्या कह जी कूफी कहते हैं कि इसम मुश्ताक है विस्मुन से, वाव हज़फ करके हमजा वसली ले आए ये बन गया इसम। तो सवाल है फिर इसको इसम क्यों कहते हैं? इसको इसम क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं कि ये अपने मुसम्मा पर, ये विस्मुन का माना है अलामत, विस्मुन का माना है, और ये भी अपने मुसम्मा पर अलामत होता है। और तेनू सदना आवे तो तेरा लफ्ज़ ही बोलना है ना, केड़ा वफा ऐ मतलब है तेनू बुलाना होता आखना है वाजिद, तो ये मुसम्मा पर अलामत है कि कोई नहीं, इसलिए इसको इसम कहते हैं। क्या आखे जी सवाल है कि फिर इसको इसम क्यों कहते हैं? तो वो जवाब यह है कि विस्मुन का माना है अलामत, तो चूंकि ये भी अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, क्या होता है? अलामत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसम। और बाज ने कहा है ये विस्मुन से है, और वाव हज़फ की थी हमदा ले आंदा, और वो कौन? विस्मुन अलामत है। इन फिर क्यों आख्या इसम? इसलिए कि ये भी अलामत है अपने मुसम्मा पर। जी तवज्जो। बाज़ ने कहा है विस्मुन से, और विस्मुन अलामत इसलिए कि
اسم علامت ہے اپنے مسمى تو پر. اس کو اسم کہتے ہیں. اسم سے اور یعنی مشتق ہے وسم سے، ماخوذ ہے پیچھے ماخوذ سی. جی علامت ہے اس لیے کہ یہ علامت یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ یہ کلمہ جنہوں اسم آکھیا ہے، یہ بھی علامت ہے کس پر؟ اپنے مسمہ پر. آشیا ویخ وہ پلا بھی وہ تمہارو سنیں کہ یہ دوجا مذہب ہے نا، علامہ جامی صاحب نے کیلا نال بیان کیتا ہے. کندے نال؟ کیل اشارہ ہوتا ہے ذوف کی طرف. تو اس میں کیا ذوف ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وجہ اس کے نام رکھنے کی یہ وجہ بیان کرنی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہر لفظ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے. ہر لفظ، حرف اپنے معنی پر، علامت ہے. فعل اپنے معنی پر. تو پھر یہ نہ رکھنے میں چودھری صاحب نے کوئی جی سنی جی گل. ایک وجہ ذوف ہے، ایک وجہ ذوف ہے. ذوف ہے. دوسری وجہ ذوف یہ ہے کہ یہ جو اسم ہے اس کی تصغیر آتی ہے سمیون، سمے کی سمیون کی سم ون کو بڑا کا تصغیر سمے ون کی او جو رجیل سمے ون تے بڑیا پھر ادغام کیتا سید سمیون تے تصغیر دس دیئے کہ ناقص ہے تے مثال نہیں. کوفی آنکھیں نبی سمون تے کی بنیا؟ مثال بنیا. واجیہ پہ سمون انہیں ہفتہ اقسام بھول گئے جی پھر کی بنیا؟ مثال. تو تصغیر دس دی بیت ناقص ہے جی. سنیں اسی طرح اس کی جماعتیوں او سامنا، اس کی جماعتی یہ اسماء کیا آتی ہے؟ اسماء. سمجھیو؟ افعالن تے او سی یا واو سی حمزے نال بدل گئی بار طرف. جماعت تصغیر دسدیاں نے کہ ایک ہی ناقص ہے تے مثال بول چاہ، مثال نہیں بلکہ اس واسطے آکھے دوجا مذہب ضعیف ہے. دوجا مذہب شبہ بالقسم والقسم الاسم الاول وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد واجہ معنی دی صفتی بار بار تو بھیجے الازمنة الثلاثة الفعل سمیہ بہی لتضمنه الفعل اللغوي لغویہ وهو المصدر. حد ہوگی یار. اچھا جی متن پڑھ کیے. والاول سوال ہے کہ والاولا ہونا چاہیے تھا. جواب دیا ہے کہ اس کا موصوف معذوف ہے قسم. تو علامہ جامی تے علامہ ابن عجب رل کے فرماتے ہیں قسم اول جو ہے وہ فعل ہے. قسم اول کیا کہ جی قسم اول فعل ہے. علامہ جامی صاحب وضاحت کرتے ہیں قسم اول کیڑی بنی کہ قسم اول وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، ایسا معنی جو ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہو. یہ جو کلمہ ہے اس کا نام فعل ہے. ہاں جی جامع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قسم اول وہ کون ہے؟ وہ قسم اول وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر شابہ اور مقترن ہوتا ہے وہ معنی مقترن ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. اس یہ جو کلمہ ہے اس کا نام ہے اس کو فعل کہتے ہیں. اس کو اور قسم اول اور قسم اول اولا دی بجائے اول اور قسم اول قسم اول ما وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، ایسا معنی پیچھے سی غیر مقترن، ایسا معنی جو مقترن ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. تو وہ قسم اول کیا ہے؟ فعل ہے. وہ ہلو قسم اول وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، ایسا معنی جو مقترن ہوتا ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، یہ کلمہ فعل ہے. شاباش جی. قسم اول اور قسم اول وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، ایسا معنی جو مقترن ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہ قسم فعل ہے. اس قسم اول کا نام کیا ہے؟ دلیل اثر آگے ساری. اچھا جی وہ کلمہ جو دلالت کرے کس پر؟ معنی فی نفسہا پر اور وہ معنی ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ مقترن ہو. اس کلمے کو
فعل کیوں کہتے ہیں اس کلمے کو؟ اونچی بول. اس کلمے کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ مثلا زارا با کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ زارا با کو کیوں کہتے ہیں؟ اور سمجھے ہی زارا با کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زارا با ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفس ہا، اور وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے. اندنا فعل فعل کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جتنے بھی فعل ہیں انہاں وچ مصدر ہوندی ہے، جتنے بھی. مصدر ہوتی ہے. تو لغوی طور پر تو مصدر کو فعل کہتے ہیں، لغوی طور پر مصدر کو فعل کہتے ہیں. لغوی طور پر مصدر کو فعل اصل تو فعل وہی ہے نا، مصدر. تو جتنے بھی یہ مصطلح فعل ہیں انہاں دے وچ لغوی فعل ہے. لغوی فعل کیڑا؟ مصدر ہے. او بولو مروچا کو وہ میرا بٹکر کھا دی جاؤ کہ جتنے بھی مولوی جی کیا ہے فعل ان کے اندر ان کے عدل لغوی فعل ہے. کیڑا؟ مصدر ہے. اور واجہ سارے فعلاں دا معنی کنے کول مرکب ہے؟ ترے شہر کیڑا؟ حدث کون ہے؟ حدث مصدر ہے. تے نسبت لالا الى الفاعل تے زمانہ ہے کہ کوئی نہیں. تو ہر فعل مصطلح کے اندر فعل لغوی ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ مصدر. تو پھر یہ تسمیۃ الکل باسم الجز، یہ تسمیۃ الکل باسم الجز، اور یہ تسمیۃ المتضمن باسم المتضمن، یہ تسمیۃ المتضمن باسم المتضمن، یا تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے، اس لیے اس کا نام فعل رکھا. ہاں جی کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ جتنے بھی فعل مصطلح ہیں ان کے اندر فعل لغوی ہے. فعل لغوی کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کو کہتے ہیں. تو لہٰذا اس کل کے اندر یہ جز ہے. کل جو ہے وہ جزوں کو متضمن ہوتا ہے. پامے آنکھو تسمیۃ المتضمن باسم المتضمن یا تسمیۃ الکل باسم الجز. چلو جی نام رکھا گیا اس کلمے کا کس دا؟ ماغیت اللہ دا. ماغیت اللہ دا بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ باوجہ متضمن ہونے مصطلح فعل کے فعل لغوی کو، اور وہ مصدر ہے. لہذا تسمیۃ المتضمن باسم یا تسمیۃ الکل باسم الجز. جی نام رکھا گیا اس کلمہ کا اس ساتھ بوجہ متضمن ہونے اس کلمہ کے فعل لغوی کو، اور وہ مصدر ہے. شاباش جی. نام رکھا گیا اس کلمہ کا اس کے ساتھ بوجہ متضمن ہونے اس کلمہ کے فعل لغوی کو، اور وہ مصدر ہے. او تو دیکھ، یعنی نام رکھا گیا ہے فعل اصطلاحی کا فعل، اس لیے کہ فعل کا معنی فارسی میں کردن ہے، اور یہ اس کا معنی حدثی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے جی معنی لغوی عبارت عنہ. اور فعل اصطلاحی جو ہے وہ متضمن ہے کس کو؟ لہذا یہ ہو گیا تسمیۃ المتضمن باسم یا تسمیۃ الکل بالجز. جز کے قبیلے سے. منع کر لی؟ چلو پھر کر